پہلی چیز جو بتلائی گئی تھی کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، گرچہ یہاں پر نہیں ہے، گویا کہ ہم قبلے کی طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہم نے بتلائی تھی، آپ نے جو نیت کر لی ہے، اور سترہ جو 3 ہاتھ میں نے بتلایا تھا، تو آپ ناپ سکتے ہیں میرے اور سترے کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ عموماً جو مصلے بنے رہتے ہیں وہ 2 ہاتھ کے رہتے ہیں، اس کے بعد ممر الشاۃ، ایک بکری گزر جائے وہی۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ سیدھے کھڑے ہو جائے، آپ کا پیر جو ہے بالکل جیسے یہ آپ ہاتھ دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایسے جا کر کے کھڑے ہو گئے، غلط ہے، ایسا نہیں، بلکہ آپ سیدھے کھڑے ہوں اور ٹیک لگا کر کے ادھر ادھر نہیں کھڑے ہوں، سیدھے جس طرح قیام ہے آپ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں جب ہاتھ اٹھانا ہے، جو ہاتھ اٹھانا ہے یہاں پر بتلایا گیا تھا کہ یہاں تک، یا تو یہ جو کان کی لو ہے یہاں تک ہونا چاہیے، یہاں تک، یعنی دو طریقہ ہے۔ اور ایسا نہیں کہ آپ کھڑے ہوں اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں تو ایسا ہو، نہیں، یہ بالکل سامنے رہنا چاہیے، سامنے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے جب کہا اللہ اکبر، کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر جب کہیں آپ نیت باندھ رہے ہیں، آپ نیت باندھ رہے ہیں، آپ کو داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے۔ اس کا میں نے 3 طریقہ بتلایا تھا کہ آپ کف کے اوپر رکھیں، کف کے اوپر رکھیں، سینے پر آپ نے رکھ ہی لیا ہے، پیٹ پر میرے بھائی نہیں رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ سینے کی بات ہے۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کف کے اوپر کف رکھ رہے ہیں، یا تو آپ تھوڑا سا کلائی اور سائد، یہ 3 چیزوں کا ذکر حدیث کے اندر ہے، یہی 3 طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ کبھی یہ طریقہ اختیار کر لیں، کبھی یہ طریقہ، اور اگر ایسا کر لیتے ہیں تو تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، ایسا کر لیتے ہیں تو تینوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ بات میرے خیال سے سمجھ میں آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ نے نیت باندھ لی ہے، آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ لیے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھے۔ سورت پڑھنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنی ہے، جب سورت ختم ہو جائے، جیسا کہ میں نے کہا کہ سکتہ کا لفظ ہے، فوراً ڈائریکٹ نہیں اللہ اکبر، نہیں، آپ مثال کے طور پر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے، آرام سے بالکل اللہ اکبر۔ اور پھر جب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو خیال کرنا ہے کہ یہ جو کھلا ہوا ہمارا ہاتھ ہے یہ قبلے کی رخ ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے یا اس طرف نہیں ہونا چاہیے، آپ بالکل قبلے کی رخ اپنے ہاتھ کو رکھیں بالکل، اور وہی طریقہ کہ کان کی لو تک، یا تو جو کیا نام ہے کندھا ہے وہاں تک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ کو کہہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع کے اندر گئے۔ رکوع کے اندر جب آپ جا رہے ہیں ہمیشہ خیال رکھیں کہ آپ کا پیر سیدھا ہی ہے، آپ کی انگلیاں قبلے ہی کی رخ ہے، ایسے نہیں ادھر ادھر پھیلا کر کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کھڑے ہیں، آپ سجدے میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے میں جا رہا ہوں، جیسے مثال کے طور پر ایسے کہہ کر کے اللہ اکبر کہا۔ اب مجھے کہاں دیکھنا ہے، میں شروع سے بتایا، ایک تو جب آپ نیت باندھے ہیں تو طأطأ رأسہ کا لفظ ہے کہ آپ اپنے سر کو جھکائے رکھیں، بہت زیادہ نیچے نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو دیکھنا کہاں ہے، سجدے کی، رکوع کے اندر آپ جا رہے ہیں، رکوع کے اندر جا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں ہاتھ ہم اپنے اس پر رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ حصہ جو ہونا چاہیے ہمارا پیٹ جو ہونا چاہیے مستوی ہونا چاہیے، اگر مستوی نہیں ہے تو شیخ منصور صاحب اشارہ کریں یا سیدھا کر دیں اس کو، ٹھیک ہے؟ ہاں، تاکہ لوگ جان لیں کہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پیٹھ آپ کی بالکل مستوی ہونا چاہیے۔ آپ جب اٹھیں اس کے اندر پڑھیں کیا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پھر آپ کھڑے ہو جائیں، سمیع اللہ لمن، پھر وہی ہاتھ اٹھانی ہے، ہاتھ اٹھانی ہے، اور ہاتھ اٹھانے کی کیفیت وہی ہونی چاہیے، اوپر نہیں جانا چاہیے جیسا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور کیا پڑھنا ہے اس کے اندر، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ کو سجدے میں جانا ہے، اور جب کھڑے ہوں تو بالکل اطمینان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں بالکل رکوع کے بعد، پھر آپ سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پاؤں کو ٹیکتے ہیں پہلے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں ایسے،
ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. آپ کو اپنا ہاتھ رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ ہاتھ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. رکھ کر کے میں دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہم کھڑے ہوئے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بہت آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم آپ بیٹھنے کے سجدے میں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، سیدھا بالکل یہ جا رہے ہیں. ہم سجدہ کر رہے ہیں، یہ انگلیاں ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، سیدھا بالکل ہونی چاہیے. اور اس کو مثال کے طور پر میں سجدہ کر رہا ہوں بھی، ایسے سجدہ. ایسی حالت میں آپ خیال کریں کہ پاؤں کی جو انگلیاں جو مڑی ہوئی ہیں وہ قبلے کی رخ ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ اٹھائے رہتے ہیں، جو پیچھے پاؤں ہے ہمارا، جو مڑی ہوئی انگلیاں ہیں وہ قبلے کی رخ ہونا چاہیے. ہاتھ بھی قبلے کی طرف. آپ سجدہ کر رہے ہیں، آپ سجدہ کر رہے ہیں، سجدے کی حالت میں چمٹنا نہیں چاہیے. یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا نہیں ہے کہ، اور یہ ہے چیز، یہ جو ہونا چاہیے ہاتھ یہاں نہیں ہونا چاہیے، آپ کے کندھے کے برابر ہونا چاہیے، کندھے کے برابر ہونا چاہیے. آپ سجدہ کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اس کے بعد آپ کو بائیں پاؤں پر بیٹھنا ہے. اس پر بائیں پاؤں پر بیٹھنا ہے، اور داہنا جو ہے، داہنا اس کو کھڑا رکھنا ہے. اور کھڑے رکھنے کی شکل میں آپ کی انگلیاں مڑی رہنی چاہیے. بہت سارے لوگ یہ جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے وہ پیچھے کیے رہتے ہیں، نہیں، مڑی رہنی چاہیے. اور بہت سارے لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں کہ دونوں پاؤں پر بیٹھتے ہیں، دونوں پاؤں پر بیٹھتے ہیں، دونوں پاؤں پر نہیں بیٹھنا چاہیے. اس کے بعد پھر آپ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، اور جو دوسری روایتیں. پھر کیا کرنا ہے؟ بہت اطمینان کے ساتھ آپ کو پھر دوبارہ ویسے ہی سجدہ کرنی ہے جیسے ہم سجدہ کر رہے ہیں، اس طرح. اس کے بعد ہم دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں تو بالکل بہت ہی اطمینان کے ساتھ ڈائریکٹ وہاں سے اٹھ کر کے کھڑے نہیں ہونا چاہیے، جس کو ہم جلسے استراحہ کہتے ہیں، اس کو نہیں کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، ڈائریکٹ کھڑا نہیں ہونا چاہیے. پھر ہم جب کھڑے ہو گئے، مثال کے طور پر کھڑے ہو کر کے پھر دوسری رکعت کے لیے، ٹھیک ہے، دوسری رکعت ادا کیے، اور اس کے بعد پھر ہم بیٹھنے جا رہے ہیں. پہلی رکعت ہو گئی، ایسے ہی دوسری رکعت پڑھنی ہے آپ کو. پھر جب بیٹھ رہے ہیں تو اس کے اندر مان لیجئے ہم کو سلام پھیرنی ہے. 4 رکعت ہماری مکمل ہو رہی. اب اس کے اندر دیکھیں یہ تورک جس کو کہا جاتا ہے، اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو اشارہ کیجیے گا. تورک جس کو کہتے ہیں، یہ ہے، آپ میرے خیال سے اوپر رہتا تو اچھا رہتا، کوئی بات نہیں. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے آپ کا پاؤں نکلا ہوا ہے، زمین پر بیٹھنا ہے. کس پر بیٹھنا ہے؟ زمین پر بیٹھنا ہے. آخری میں جس کو تورک کہا جاتا ہے اس میں پاؤں پر نہیں بیٹھنا ہے. آپ ایسے ہی اس کو نکالیں، یہاں پر اس کو یہاں نکلا ہونا چاہیے، زیادہ نہیں، مطلب یہ کہ باہر نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ آپ کی جو بیٹھک ہونی چاہیے وہ زمین پر ہونی چاہیے، پاؤں پر نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ہے داہنا پاؤں اٹھا رہنا چاہیے، اور وہ انگلیاں موڑی رہنی چاہیے قبلے کی طرف. اس کے اندر ایک چیز میں نے اشارہ نہیں کیا یا ذہن میں بات نہیں آئی، جب آپ سجدہ کر رہے ہیں تو کتنی چیزوں پر کرنی ہے؟ 7 چیزوں پر کرنی ہے، ٹھیک ہے. کون کون سی چیزیں ہیں اس پر؟ آپ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ سجدہ کر رہے ہیں، آپ کے 2 قدم ہیں، دونوں پاؤں ہیں، ہے کہ نہیں، اور یہ رکبہ ہے، اور یہ ہاتھ ہے، اور پھر آپ کی پیشانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ناک کی طرف. ایسا نہ رہے کہ ہم ایسے سر کو اٹھائیں اور ناک زمین سے نہ سٹا رہے، وہ زمین پر رہنا چاہیے، ناک اور کیا نام ہے پیشانی، دونوں چیزیں. اور پھر آپ تورک، یعنی آخری رکعت ہماری چل رہی ہے، اس کے بعد آپ تحیات پڑھیں اور سلام پھیریں. یہی ہے ہاں، انگلی کا جب اشارہ کرنا ہے تو بہت سارے لوگ اس کے اندر جان نہیں پاتے ہیں، ہے کہ نہیں. شروع سے لے کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہ کانا یشیرو، ہے کہ نہیں. اور یہ ایسے بہت سارے لوگوں کو طریقہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حلقہ بنا لیتے تھے. کیا ہے؟ حلقہ بنا لیتے تھے. اور ایسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ جلدی نہیں، بس اشارہ آہستہ 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 کرتے رہیں، ٹھیک ہے. اس طرح آپ 2 رکعت یا 4 رکعت والی نماز مکمل کر لیے اور آپ نے سلام پھیر دیا. نماز کے اندر ہمیشہ خیال کریں اطمینان ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو نماز نبوی
پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. ہاں یہ وطر ایک چیز رہ گئی, دیکھیں شیخ منصور صاحب چھوڑیں گے نہیں کسی چیز کا. ہاں وطر کے لیے دیکھیں جو مشہور اور معروف ہے, کتنی رکعت ہے؟ سب سے کم رکعت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے 1 رکعت ہے. کتنی رکعت ہے؟ 1 رکعت ہے. اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ ہاں 3 کون کہا؟ زیادہ سے زیادہ دیکھیں نہیں ہم لوگ جہاں بہت سارے لوگ نہیں جانتے کتنا ہے. ہاں 11 رکعت ہے. کتنی؟ 11. اور ہاں دیکھیں آپ سنیں 1 رکعت یہ اقل ہے سب سے کم, اور اس کے بعد 3 رکعت ہے. اس کے بعد کتنی ہے؟ 5 ہے. اس کے بعد کتنی ہے؟ 7 ہے. اس کے بعد کتنی ہے؟ 9 ہے. اس کے بعد کتنی ہے؟ 11 ہے. ٹھیک ہے. اس کے پڑھنے کا طریقہ مختصر طور پر آپ سنیں. اگر آپ 1 رکعت ادا کر رہے ہیں, 1 رکعت ادا کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں سنیں, اور 3 رکعت ادا کر رہے ہیں. 1 رکعت تو معروف ہے, 1 رکعت 1 سلام سے آپ سلام پھیر دیں گے. ٹھیک ہے. 3 والا ہے کہ نہیں؟ 3 والا اہم ہے. 3 والا اہم ہے. آپ 3 رکعت کو 1 سلام سے مکمل کر سکتے ہیں. بہت غور سے سنیے, 1 سلام سے آپ مکمل کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھ جائیں, سلام پھیر دیں, اور اس کے بعد پھر 1 رکعت کو پڑھیں. اور علماء کرام یا سلف سے جو رہا ہے زیادہ, اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب سلام پھیر دیتے ہیں تو یہ چیز آپ کے لیے آپ کی عبادت میں اضافہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر تشہد اور اس کے بعد کی دعائیں ہے کہ نہیں, اضافہ. تو ہم کو یہ بھی کبھی کرنا چاہیے, پڑھ لینا چاہیے, لیکن زیادہ جو ہے وہی اختیار کرنا چاہیے کہ 2 رکعت پڑھ کر کے ہم سلام پھیر لیں اور اس کے بعد ہم پھر 1 رکعت پڑھیں. ٹھیک ہے. یہ 3 رکعت کی بات ہو گئی جو معروف اور مشہور ہے, جو ہم پڑھا کرتے ہیں. 2 رکعت عام طور پر پڑھ لیتے ہیں. 1 رکعت جو آخری ہے یعنی 3 کی نیت ہے. ہاں جی. 2 پڑھا کرتے ہیں, 1 جو پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ بیچ میں رفع و دین کرتے ہیں. ہاں 1 رکعت پڑھ کے آتے ہیں. 1 رکعت 1 تشہد میں. ہاں دیکھیں, ہاں یہ آپ نے اشارہ کیا. 3 رکعت جب آپ کو پڑھنی ہے, کتنی؟ 3 رکعت. تو مغرب کی طرح آپ کو نہیں پڑھنی ہے, مغرب کی طرح آپ کو نہیں ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بھی جب آپ 5 پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا کرنا ہے؟ 5 پڑھ رہے ہیں تو 1 سلام سے. کتنے؟ 1 سلام سے. اس کے بعد آپ 7 پڑھ رہے ہیں تبھی 1 سلام سے. اور اگر آپ 9 پڑھ رہے ہیں اس میں مختلف ہے. حد عائشہ چلے ٹھیک ہے, وہ تفصیل ہے, وہ اس کو عموماً کم پڑھا کرتے ہیں لوگ. 1 رکعت جو پڑھنا ہے, یا جو لوگ پڑھا, یہ 3 رکعت جی 3 رکعت پڑھنی ہے. میں 2 رکعت پڑھ لیا. ٹھیک ہے, پڑھ کر کے دکھاؤ. 2 رکعت ہم پڑھ لیے ہیں, سلام پھیر دیے ہیں, سلام پھیر دیے ہیں. پھر تیسری رکعت کے لیے سلام پھیرنے کے بعد ہم کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہہ کر کے, اور اس کے اندر ہمیں جو پڑھنی ہے سبح اسم ربک الاعلی اور قل یا ایھا الکافرون, اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے. 2 رکعت ہم نے جو پڑھی ہے سبح اسم ربک الاعلی اور اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون, سلام پھیر دیے ہیں. تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے, تشہد یعنی سلام پھیرنے کے بعد پھر 1 رکعت کو ہم پورا کر رہے ہیں. آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں نماز کا بالکل وہی طریقہ ہے, کوئی اس کے اندر اختلاف اور مختلف اس سے نہیں ہے. نماز کا طریقہ کی وطر کا الگ ہے. ٹھیک ہے. آپ ویسے ہی جیسے کھڑے ہوئے ہیں, اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا, اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھ لیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. مثال کے طور پر ہم جا رہے ہیں رکوع میں, یہ ہم رکوع میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے. آپ نے پڑھ لیا. 2 طریقہ ہے اس کا. جب ہم نے سورۃ الاخلاص کو ختم کیا ہے اس کے بعد آپ جو وطر کی دعا ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت, یعنی جیسے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لیا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ قنوت جو دعا ہے آپ مانگ سکتے ہیں. یہ اصح جو روایتیں زیادہ ہیں جی, ہاں رکوع سے پہلے کی روایتیں زیادہ اصح ہیں. ایسا نہیں کہ جو لوگ بعد میں پڑھتے ہیں غلط ہیں یا ان کی نماز نہیں یا ان کی وطر نہیں ہوئی ہے, لیکن اصح جو روایتیں ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کیا نام ہے
آپ کے رکوع کرنے سے پہلے آپ کو دعا پڑھنی ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت الی آخرہ، ٹھیک ہے؟ میں اس کو رکوع میں گیا، گویا کہ رکوع میں گیا، رکوع سے جب ہم سر اٹھا رہے ہیں اپنے کو آپ کو، پھر آپ چاہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں، ہاتھ اٹھا کر کے بہت سارے علماء اس کے قائل ہیں، اور بہت سارے ہیں کہ ہاتھ کو نہیں اٹھانا ہے، ویسے ہی پڑھ لینی ہے، ویسے ہی پڑھ لینی ہے۔ تو 3 رکعت جو آپ ادا کر رہے ہیں، ایک سلام کے ساتھ ڈائریکٹ کر رہے ہیں، یا سلام پھیر کر کے، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ سلام پھیر کر کے تیسری رکعت الگ سے، یعنی 2 تشہد کے ساتھ اور 2 سلام کے ساتھ اس کو ادا کرنی چاہیے۔ شیخ کوئی چیز باقی؟ ہاں جی، مغرب کی ہمیشہ خیال رکھیں کہ مغرب کی نماز کی طرح ہماری نماز یہ وتر نہیں ہونی چاہیے۔ مغرب کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر کے تشہد میں بیٹھ جائیں اور تیسری کے لیے کھڑے نہیں۔ اگر آپ بیٹھ گئے ہیں 2 رکعت کے بعد تو آپ سلام پھیر دیں اور اس کے بعد 1 رکعت مکمل کریں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کسی کے پاس کوئی سوال ہوگا تو 5 منٹ کا آپ یہ بتا دیجیے کہ جو رکوع میں جانے سے پہلے وہ بتائیے۔ ہاں ایک چیز کی طرف اشارہ کیا شیخ نے، رفع الیدین۔ رکوع میں جب وتر پڑھنی رہتی ہے تو رفع الیدین کرتے ہیں، نہیں وہاں رفع الیدین نہیں کرنے۔ جہاں پر جو چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہاں رفع الیدین نہیں کرنے ہیں، یہاں آپ کو نہیں کرنا ہے، وہاں پر اس کے بعد آپ وہی جو دعا ہے آپ پڑھ لیں، رفع الیدین وہاں نہیں کرنی ہے۔ کسی کو کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو ڈاکٹر صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب ملے گا۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ بہت سے لوگ اس میں پریشان ہوتے ہیں، وہ جب قبلہ رخ کرنا ہوتا ہے تو بوصلہ لیے پھرتے ہیں، کبھی جوال سے کبھی، تو اس میں ابن جریر طبری نے ایک بہت ہی بہترین بات لکھی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ قبلے کی 3 شکلیں ہیں۔ اگر آپ مکے کے اندر ہیں اور حرم کے اندر ہیں تو آپ کے پر واجب ہے کہ آپ کعبے کی طرف رخ کریں گے، لیکن اگر آپ مکے میں ہیں تو آپ کو کعبے کی بالضبط رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسجد حرم جو ہے اس کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ مکے سے باہر ہیں، دور ہیں، تو نہ تو آپ کو کعبے کی طرف نہ حرم کی طرف بلکہ کعبے کے مکے کی طرف اس میں قبلہ مقبول ہے۔ تو 3 صورتیں بہت مہم ہیں، اس میں تشدید کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت زیادہ کبھی ادھر بدلتے کبھی ادھر بدلتے، تو اس میں یہ ہے کہ 3 طریقے ہیں۔ اگر مسجد حرام میں تو قبلہ شرط ہے، اور اگر مکے میں ہیں تو مسجد حرام شرط ہے، اور اگر مکے سے باہر ہیں تو مکے کی طرف قبلہ ہو تو انشاءاللہ مقبول ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم وبرکاتہ۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين